سے ممکن ہے پاکستان کی معاشی ترقی کو، اصلاحات کو ٹھوس مضبوط بنانے کا کیا روڈ میپ ہے، یہ میں پوچھوں گا۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج پاکستان کے سب سے بڑے بزنس آرگنائزیشن پاکستان بزنس کاؤنسل، جو کہ تقریباً 100 پاکستان کے سب سے بڑے کاروباروں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ پاکستان بزنس کاؤنسل کے چیئرمین جناب محمد اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اورنگزیب صاحب HBL کے بھی پریزیڈنٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ اورنگزیب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا، یہ جو IMF کے جو پرسکرپشن ہے جو اس نے ہمیں تجویز کی ہے، کیا میں یہ کہوں کہ پاکستان بزنس کاؤنسل کی بھی یہ تجویز ہے؟ کیا آپ اسی کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو چھوڑیں صرف ان چیزوں پہ عمل کر دیں، یا آپ کے پاس ایک کانکریٹ پلان ہے، کانکریٹ روڈ میپ ہے کہ ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، جو آپ سب لوگ ہیں جن کا بے پناہ اسٹیک بھی ہے اور بے پناہ تجربہ بھی ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، میں تو یہ ہم اس کو کہتے رہتے ہیں کہ IMF پروگرام تو IMF پروگرام ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے پہ کچھ چیزیں امپوز کر رہے ہیں۔ وی آر آل دیئر، اور ہم سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں۔ اگر کوئی بھی یہ کہہ دے کہ ہمیں، دیکھیں سر، 3% آف دا پاپولیشن آف پاکستان is responsible for 90% of the income tax, direct income tax that we receive in the country. اب مجھے آپ کامران خان صاحب یہ بتا دیجئے، is that sustainable؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اور سیکٹرز کو آپ ٹیکسیشن میں لے کر آئیے، تو یہ IMF ہمیں کہہ رہا ہے یا ہمیں خود یہ کرنا چاہیے؟ تو یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے سچویشن جو میں انرجی ٹیرف کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم کتنا بڑھاتے جائیں گے۔ اسی طرح یہ اتنا انسسٹینیبل ہے کہ جو پاکستان کی I can say with absolute conformity کہ پاکستان کی بڑی بڑی مارکیٹس یا ایک دو مارکیٹس، وہاں سے اتنا ٹیکس نہیں ملتا جتنا میں اور آپ وہ ٹیکس دے دیتے ہیں۔ مطلب یہ تو تباہی ہے، یہ تو پھر ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے۔ اور دوسرا صرف میں یہ صرف کہوں گا کہ سر فرام پاکستان بزنس کاؤنسل پرسپیکٹو، دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، گورنمنٹ یہ، بٹ اٹس آلسو دا رسپانسبلٹی آف دا بزنس۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم چارٹر اکانومی سے شروع ہوئے، منیمم کنسنسس کی ہم نے بات کی، بٹ میں اس کو کہتا ہوں سر چارٹر آف بزنس۔ چارٹر آف بزنس یہ ہے کہ واٹ کین دا بزنسز ڈو ٹو اسٹیپ اپ، اور اس میں کامران خان صاحب میں یہ کہوں گا کہ امپورٹ بیسڈ سبسڈی سپورٹڈ بزنسز ول ناٹ بی سسٹینیبل گوئنگ فارورڈ۔ امپورٹ بیسڈ سبسڈی سپورٹڈ اینڈ کین لیو وداؤٹ پیئنگ ٹیکس۔ ہاں وہ بھی ہے سر۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ٹیرف پروٹیکشن ہمیں چاہیے، وہ نیسن انڈسٹری آ رہی ہے نا، تو ہمیں ٹیرف پروٹیکشن چاہیے، بٹ اٹ کین ناٹ بی انڈیفینٹ ٹیرف پروٹیکشن۔ تو یہ دیکھیں ہم ایک ملحقہ حکومت ہے اور اس کی ہے، تو میں اس کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ممبئی دلی کے پاس نہیں جاتا، جب بجٹ بن رہا ہوتا ہے دلی ممبئی کے پاس جاتا ہے۔ کیوں؟ بیکاز ہمیں ایز اے بزنسز مانگنا بند کرنا پڑے گا۔ وی ہیو ٹو say کہ how we are going to run with sustainable businesses as we go forward۔ تو اس میں سر یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا، لیکن we have to start moving in that direction۔ تو اس لیے میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹریٹ پوچھتا ہوں آپ سے کہ جو ہم ایکسپورٹس میں جو ہم کنسیشنز دیتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے؟ دیکھیے مائی اون ویو از کہ ہماری ایکسپورٹ بیس از اسٹیگننٹ، رائٹ۔ اس میں ہم نئے سیکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں اس میں، اور دیکھیں اس وقت الحمدللہ فار دا نیکسٹ ہاف اور دس ہاف آف دا ایئر کامران خان صاحب، آئی تھنک اٹس ویری گڈ نیوز فار پاکستان۔ الحمدللہ فنڈ پروگرام ہو گیا، اس کی وجہ سے فنڈز آئیں گے۔ اللہ کرے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آلسو ایز اے بینکر، کہ بمپر کراپس ہے انشاءاللہ دس ایئر انکلوڈنگ کاٹن، تو ہمیں اس قسم کی امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ دا تھرڈ تھنگ از کہ جو آئل پرائسز ہے، and notwithstanding Saudi and the Russian actions that they have taken in terms of production reduction, I think
یہ پرائسز کنٹرول میں رہیں گے. اف یو پٹ آل آف دیز ٹوگیدر, الحمدللہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اب اس کو ہم نے سر میٹیریلائز کرنا ہے, اس کو ہم نے کیپٹلائز کرنا ہے. جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو 9 month SPA ہے, اس میں اس حکومت کا ایک حصہ ہے, پھر ایک کیئر ٹیکر ہے, دا نیو ایڈمنسٹریشن. تو فرام پاکستان بزنس کاؤنسل سے وی آر ویری کلیئر کہ وی ول, دس از اے برج. ہمیں ایک نئے پروگرام میں جانا ہے. EFF Part 1, now we have to go into EFF Part 2, تاکہ ہم اس امبریلا میں رہیں, اور اس امبریلا کے تھرو جو بھی ہم نے آگے چیزیں آگے لے کر جانی ہیں بائیلیٹرل سائڈ پہ اور کمرشل سائڈ پہ. آئی تھنک جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے کامران خان صاحب کہ وی آر لیونگ دس ڈسکشن آن اے ویری گڈ نوٹ ود دا فنڈ پروگرام, اینڈ دیئرفور فرام اے پاکستان بزنس کاؤنسل پرسپیکٹو وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ اگلی ایڈمنسٹریشن کو آگے لے کر. ایک اور آپ کی جو پوزیشن ہے ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے آپ پاکستان کے سب سے بڑے بینک کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. جو ٹیکنیکل سوال ہے کہ جو کرنسی ان سرکولیشن ہے, یعنی کہ کیش جو گھوم رہا ہے, وہ کتنے سیریس ایشو ہے, اور کتنا کہ وہ بینکنگ چینل سے نہیں ہو رہا, ڈاکیومنٹڈ چینل سے نہیں ہو رہا, اور یہ کرنسی ان سرکولیشن جو ہے شاید میری تو یہ ہے کہ یہ شاید ریجن میں اتنا کہیں نہیں ہے. ہاؤ سیریس از دس؟ I think کمال صاحب it's a very very serious situation. میری انفارمیشن اس وقت ڈیٹڈ ہے, بیکاز میں جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں وہ غالباً مہینہ پرانی ہے, تو I want to put that caveat in there. 8 trillion rupee cash in circulation. اچھا, اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ that's why the formal economy because it was faltering, the undocumented economy was supporting it. Okay, چلیں یہ ٹھیک ہے, and maybe it's a tactical response to the situation that we were dealing with. But this cannot be a structural thing going forward. تو کمال صاحب ہمیں اس کو, میں تو اس کو یہ کہتا ہوں وار آن کیش. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ کیا وار آن کیش کو ایک سیٹ بیک ہوگا جو گورنمنٹ نے ابھی جو نیا دوبارہ انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ کیش وڈرال پہ جو ہے وہ ایک ود ہولڈنگ ٹیکس تھوڑا بڑھا دیا ہے وٹ ایور, تو وہ خیال یہ ہے کہ یہ ایک بار پھر جو ہے جو کرنسی ان سرکولیشن ہے اس کو کم تو نہیں کرے گا, اس کو مزید اضافہ کرے گا. یہ سر دس از اے ویری ٹیکنیکل اسٹیپ بائی دا گورنمنٹ. We do not support it from Pakistan Business Council because it will only take the undocumented part forward. تو اس پہ گورنمنٹ کو ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ whether کہ یہ امیجیٹ سر ریونیو اپ سائڈ تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے آن دا ڈاکیومنٹڈ undocumented economy, that's very negative. Very important take from your perspective as the leader of the Pakistan's largest bank, Pakistan Business Council chairman. ایک بہت strong demand ہے کہ ہمیں undocumented economy کو, ہمیں perhaps corruption کو کرنے کے لیے انڈیا نے ٹرائی کیا ڈیمونیٹائز کرنے کا, کہ ہم 5000 کا نوٹ کم از کم جو ہے اس کو ڈیمونیٹائز کریں, اور یہ ہم ایک بولڈ اسٹیپ لیں. will it help آپ کے خیال میں؟ کیا آپ سر دیکھیں کمال صاحب, یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. میں اس پہ صرف یہ کہوں گا کہ جب انڈیا نے بھی یہ کیا تھا تو آئی تھنک a lot of people said it was the right thing to do, badly executed. So we can learn lessons from badly executed. جی, تو اس سلسلے میں ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ضرور چاہیے in terms of improving the documentation. لیکن میں اس میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا, لیکن جو وہ ایکسپیریمنٹ تھا ہماری نیبرنگ کنٹری کا, اس سے سیکھنا ضرور چاہیے. اور کیا پیس کیسی ہے کہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا ایک بہت امپورٹنٹ دنیا بھر میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیش نہیں کرتے, کارڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں, آن لائن پیمنٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور آج کل بہت زبردست انڈیا میں تو کمال ہو گیا ہے جس طرح کی جو کیفیت ہے پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل بن گیا ہے. ہاؤ فار آر وی, ہم کتنی دور ہیں اس سے, اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کے قریب سے قریب تر ہوں؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ ہم نے ان پاکستان وی ہیو کم اے لانگ وے. جو کافی ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کی ہے, اور اس میں آئی ہیو ٹو سے کہ نادرا کا جو رول ہے وہ بہت کلیدی اس کا کردار ہے. The only thing that the government needs to figure out
whether Nadra needs to be a profit center or a cost center in terms of delivering the whole thing. میں اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ یو پی آئی ان انڈیا وہ ہمارے سے پہلے نکلے تھے اور ان کا جو آگے جیسے وہ چلے گئے ہیں لیکن اس میں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ ایوری تھنگ ایلس دیٹ از ہیلپنگ ان ٹرمز آف ڈیجیٹائزیشن آف دا اکانومی جو ڈفرینٹ ایڈمنسٹریشنس کا ہمارا بھی یہ کردار رہا ہے تو اس میں نادرا کا دا گورنمنٹ شوڈ تھنک ویری کلیئرلی کہ ہم نے اس کو پروفٹ سینٹر بنانا ہے کہ ہم نے اس کو کیونکہ دیکھیں ہر چیز میں اب ہم تقریباً آدھار کارڈ کے مقابلے میں ہے. ہمارا بسپ کا ڈیٹا, ہمارا نادرا کا ڈیٹا, obviously پھر اب بیار کا ساتھ ایک وہ ہے. لیکن اس کی دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس پہ ہمیں گورنمنٹ آف اینڈ دا ایڈمنسٹریشن نیڈس ٹو تھنک تھرو whether this is going to be a cost center facilitating the whole situation یا ان کو ہم نے profit center بنا کے چلا. تو اورنگزیب صاحب ہم اس وقت جس سال میں داخل ہو رہے ہیں فائنینشیل ایئر ہمارا بھی شروع ہو رہا ہے اور یہ IMF پروگرام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال میں اتنی کوئی ایک بہتر ایئر اکانومی کے حوالے سے ہم نے آپٹکس اور ماحول نہیں دیکھا. اگر ہم اس کو اسٹرینگتھن کریں تو آگے سال 1.5 سال جو ہے یہ پاکستان کی جو پینٹ اپ جو پچھلا ہم نے ضائع کر دیے پچھلے 5-8 سال, کیا ہم میک اپ کر سکتے ہیں اس کا؟ تو کامران صاحب میں تو آن اے لائٹر نوٹ یہ کہوں گا کہ آئی ایم اے ہاف گلاس فل پرسن, تو میں ہمیشہ پرسنلی آپٹمسٹک رہا ہوں. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 1 ہفتے میں اور جو میں آگے دیکھ رہا ہوں, جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری ایگریکلچر سائڈ بھی مناسب رہے, ہمارا جو آئل سائڈ ہے وہ بھی مناسب رہے. آئی سی ایکچولی اے ویری گڈ سیکنڈ ہاف. اور نمبر 1 نمبر 2 میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جو بینکنگ انڈسٹری ہے, بیکاز میں وہ ایک ہیٹ وہ بھی ویئر کرتا ہوں, اس کے بارے میں ڈفرینٹ ویوز ہیں اینڈ آئی آلویز ریسپیکٹ دا ویوز. وی آر دیئر سر ٹو سپورٹ, ہیلپ, اسسٹ آل آر کلائنٹس تھرو دا سائیکل. بیکاز دیکھیے یہ سیکٹورل سائیکلز آتے ہیں, یہ انڈسٹری سائیکلز آتے ہیں, یہ کنٹری سائیکلز آتے ہیں. کوئی بھی بینک اگر کسی ایک چیز سے گھبرا کے بھاگ جائے, اور ہم نے سر یہ کووڈ کے پیریڈ میں یہ پروف کر کے دیکھا ہے. یو آر گیٹنگ ریڈی کہ اب آپ کا کیپٹل جو ہے یہ گورنمنٹ سیکیورٹیز سے جو اصل اس کے جو ڈیزرو کرتا ہے وہاں پر آئے, یہ کیپٹل جہاں ہونا چاہیے. یہ تو مطلب یہ تو پاکستان والا نظام کہیں نہیں ہے. دیکھیں کامران صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس پہ آتا بھی ہے بینکوں کے اوپر کہ جی آپ تو سارا سرمایہ جو ہے وہ گورنمنٹ سیکیورٹیز میں ڈال دیتے ہیں. اس میں سر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ بہت ایک بڑی چیز ہے جو ساری اکانومی سارے ملک میں چل رہی ہے, روٹ کاز انالیسس. روٹ کاز انالیسس یہ ہے, اور میں یہ ایک ایسی بات آپ سے کر رہا ہوں جو میں نے ایک گورنمنٹ میٹنگ اور پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر صاحب کے سامنے یہ بات میں نے کہی ہے کہ لک ایٹ دا روٹ کاز انالیسس وچ از دا فسکل ڈسپلن اور انڈسپلن دیئر آف. اگر آپ کے پاس فسکل ڈسپلن ہے, آپ کے پاس گیپ ہی نہیں ہے, تو آپ آتے کیوں ہیں بورنگ کرنے کے لیے؟ تو اگر وہ ہم فسکل ڈسپلن لے آئیں which means our revenues go up, our government expenditures go down, therefore the deficit reduces, therefore your reliance on under the new State Bank Act reduces on the banking side, وہ کم ہو جائے گا, تو وہ ایسے آگے چلے گی. لیکن میں سر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کامران صاحب کہ بینکس آر and will continue to be responsible citizens of Pakistan. بہت بہت شکریہ جناب محمد اورنگزیب ہمارے ساتھ تھے. پاکستان کے 100 سب سے بڑے بزنس اداروں کی نمائندہ تنظیم پاکستان بزنس کونسل کے چیئرمین اور پاکستان کے سب سے بڑے بینک HBL کے پریزیڈنٹ. آپ نے ان کے تاثرات, ان کے ویوز سنے. پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے کس راستے پہ چلنا ہوگا, اس کا روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے. صرف IMF سے کام نہیں چلے گا, سہارا ضرور مل گیا ہے, لیکن اب اس میں ہمیں تساہل سے کام نہیں لینا. میک اور بریک پروپوزیشن ہے.